اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صدق اللہ العظیم۔ کل کفار کی اور مشرکین کی ایک برائی اور ایک غلط بات بیان کی گئی تھی کہ یہ لوگ عذاب کو دنیا میں جلدی طلب کرتے تھے۔ جب نبی کہتے تھے کہ تم اگر نہیں مانو گے اور اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تم پر عذاب آئے گا، تو کہتے جلدی لا کر دکھاؤ، یعنی راحت آرام کو چھوڑ کر عذاب کو جلدی مانگتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ بہت ساری مثالیں پچھلی قوموں کی گزر چکی ہیں، ہم نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا اور ان پر رسوا کرنے والا عذاب آیا۔ قوم فرعون ہوں، قوم سمود ہوں، قوم عاد ہوں، قوم لوط ہوں، ان بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ کوئی خزانوں کا مالک ہے، محلات اس کے پاس ہیں، فوج ہے، حکومت ہے، کوئی جو ہے قوت اور طاقت میں بہت بڑا ہوا ہے، جسمانی قوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن ساری طاقتیں لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ کی طاقت کے آگے چکنا چور ہو گئی۔ فرعون بھی ٹکرایا، وہ بھی نیست و نابود ہو گیا۔ قوم لوط ٹکرائی، وہ بھی نیست و نابود، وہ بھی ختم ہو گئی۔ قوم سمود، قوم لوط، سب کا حال یہی ہوا۔ اسی لیے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ آج بھی اگر آج کے فرعون، آج کے حامان، آج کے شداد اگر 2 روزہ حکومت اور کرسی کے مل جانے پر اگر وہ اچھل رہے ہیں اور کود رہے ہیں اور اس کے نشے میں آ کر جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے اور جب چاہیں گے کر لیں گے، تو ان کی غلط سوچ ہے، ان کی بیوقوفی ہے۔ اللہ نے ان سے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا، ختم کر دیا، ان کا نام و نشان آج باقی نہیں رہا، صرف ان کے مکانات کے کھنڈرات ان کی بربادی کی دہائیاں دیتے ہوئے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو کل یہ آیا تھا کہ اللہ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا، اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آج معافی مانگ لیں گے، دنیا میں جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی ہم معاف کر دیں گے، بڑے سے بڑا کفر بھی معاف ہو جائے گا اور بڑے سے بڑا ظلم بھی معاف ہو جائے گا، لیکن جب موت اور اس کے آثار شروع ہو گئے پھر معافی نہیں، اور اللہ پکڑنے پر آئے گا تو چھوڑے گا بھی نہیں۔ دونوں باتیں، اللہ مغفرت والے بھی ہیں، غفور بھی ہیں، اور شدید العقاب بھی ہیں، سخت پکڑ والے بھی ہیں۔ اب آگے جو ہے ایک اور ان کی برائی قرآن کریم بیان کر رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر لوگ کہتے تھے کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی نشانی ان کے اوپر، نبی پر ان کے رب کی طرف سے۔ حالانکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار نشانیاں اور معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، نازل فرمائے آپ کے ہاتھ پر۔ بے شمار نشانیاں ہم جانتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور انگلی سے جو ہے کیا کہتے ہیں پانی کا جاری ہونا، اور کنکروں کا پتھروں کا سلام کہنا آپ کو، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلامی دینا، وغیرہ وغیرہ بے شمار معجزات ہیں۔ قرآن کریم ہی سب سے بڑا معجزہ اور نشانی ہے، لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہو تو ہم جو کہتے ہیں، ہم جو مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزہ لا کر دکھاؤ، یعنی ہمارا مانگا ہوا۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو نشانیاں یا معجزات دکھلا رہے ہیں ان کے اپنے گھر کی چیز ہے، یہ اپنے گھر سے پیش کر رہے ہیں، اپنے پاس سے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور عقیدہ یہی ہے کہ جو بھی معجزہ اور نشانی نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر فرماتے ہیں، چاہے کوئی بھی نبی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی انبیاء پر نشانیاں اللہ پیش کرتے ہیں وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ وہ نشانی ظاہر ہوتی ہے نبی کے ہاتھ پر، لیکن ہوتا ہے وہ فعل، وہ عمل اللہ کی قدرت سے، اللہ ظاہر کرتے ہیں تب وہ ظاہر ہوتی ہے۔ نبی چاہے کہ اپنی طرف سے کوئی نشانی پیش کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک تو یہ جواب دیا گیا کہ آپ تو صرف آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، ماننے والوں کے لیے آپ بشیر ہیں، ان کو بشارت اور خوشخبری سنانا جنت وغیرہ کی، اور نہ ماننے والوں کے لیے آپ نذیر ہیں، منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے کہ نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو آپ کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، راستہ بتانا ہے، ڈرانا ہے اور بشارت اور خوشخبری سنانا ہے۔
آپ کا کام معجزات اور نشانیاں پیش کرنا نہیں ہے، وہ تو ہمارا فعل، ہم جب چاہیں گے جب ظاہر کریں گے۔ تو نبی بھی معجزات اور نشانی پیش کرنے میں عاجز ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ خیر، تو یہ لوگ کہتے تھے کیوں نازل نہیں کی گئی کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ کہ کوئی فرشتہ نبی بن کر آنا چاہیے، یا آسمان سے جو ہے کوئی بہت بڑا ٹکڑا بادل کا گرا کر دکھائیں، یا خزانے اتار کے زمین سے جو ہے سونا نکال کے دکھائیں، یا اس طرح کے الگ الگ، یا نہریں جاری کر کے دکھلائیں وغیرہ وغیرہ، کہ ہم جو کہتے ہیں وہ نشانی آنی چاہیے، کیوں نازل نہیں کی جا رہی؟ تو ایک تو جواب یہ ہو گیا کہ یہ نبی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کسی کے محتاج تھوڑی ہے، جب چاہیں گے، یا کسی کے تابع بھی نہیں ہے اللہ کہ آپ کہو تو مان لیں، اللہ کسی کے تابع حکم کے نہیں ہے کہ آرڈر دے سامنے والا تو اللہ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے بتا دیا کہ وہ تو ہماری قدرت اور ہماری طاقت کی چیز ہے، ہم جب چاہیں گے ظاہر کریں گے، نہیں چاہیں گے تو ظاہر نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کا مانگا ہوا معجزہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ کو کوئی سوال کرے کہ بھائی جب یہ مانگ رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے تو اللہ کو وہ نشانیاں ظاہر کر دینی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ کو معلوم تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو خواہ مخواہ ایک نشانی کو ظاہر کیا جاوے اور نبی کو پریشان کیا جاوے، یہ اچھی بات نہیں تھی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ماننے والوں کے لیے ایک دلیل کافی ہے، ہزاروں نشانیاں ویسے آ چکی ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے ہزار باتیں بیکار ہیں۔ جس کو ماننا ہے اس کے لیے ایک دلیل، ایک نشانی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بہانے ہزار ہیں۔ تو ایک تو جواب ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کا مانگا ہوا معجزہ، ان کی مانگی ہوئی نشانی کو پیش کرنا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا ضابطہ رہا ہے، جب بھی کسی نبی کی قوم نے کوئی اپنی طرف سے دلیل مانگی، اپنی طرف سے کوئی معجزہ مانگا، اپنی طرف سے کوئی نشانی نبی سے مانگی، اور اللہ نے ان کا مانگا ہوا وہ معجزہ، وہ نشانی ظاہر فرما دی، تو اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اب تمہارا مانگا ہوا معجزہ ظاہر ہو جانے کے بعد، وہ نشانی سامنے آ جانے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، عذاب فوراً نازل ہوگا۔ اور پوری بستی کو اللہ سب کو، ایک کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہ قربان جائیے اللہ کے رسول امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر کہ آپ رحمت بن کر آئے، اس لیے آپ کی وجہ سے اللہ نے یہ ضابطہ بدل دیا کہ اب ہم ایک ساتھ سب کو ہلاک نہیں کریں گے، ایک ساتھ سب کو ہلاک نہیں کریں گے۔ ہاں 200 500 ہزار کے مر گئے، کچھ حادثہ ایسا ہو گیا اکا دکا اس طرح کا، وہ تو لیکن ایک ساتھ پوری امت کو ہلاک کر دیا جاوے، سارے کافروں کو مار دیا جاوے، سارے انسانوں کو ختم کر دیا جاوے، اب نہیں ہوگا، یہ آپ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے وہ ان کا مانگا ہوا معجزہ ان کو نہیں دیا، کیونکہ اگر دیتے اور وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کو معلوم تھا، تو سب کو ہلاک کرنا پڑتا، اور اللہ نے آپ کی وجہ سے، رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ نے رحمت کی چادر اور زیادہ اس امت پر ڈال دی، اس لیے ان کا مانگا ہوا معجزہ اللہ نے ان کو نہیں پورا کیا، نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے کہتے تھے کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی نبی پر ان کے رب کی طرف سے، تو کہہ دو انما انت منذر، نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے اور امت کو ڈرانا ہے، معجزات اور نشانی پیش کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا فعل ہے۔ اسی لیے یہ معجزات وغیرہ ہیں جو اللہ، عجیب و غریب بات ہے، معجزہ کے معنی عاجز کرنے والی چیز، عقل میں نہ آنے والی چیز، عقل کو حیرانی میں ڈالنے والی چیز، تو عقلی ترازو سے ان کو تولا نہیں جائے گا۔ بھائی چاند کا ٹکڑا ہو جاوے، انگلی سے اشارہ کرے، کون سا کریکشن تھا؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، اسی کو تو معجزہ کہ عاجز کرنے والی، عقل حیران ہے ایسا کیسے ہو گیا؟ زمین پر کھڑے ہو کر ایک شخص اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ از ویری ویری امپاسبل۔ تم پوری زندگی ویری ویری کی تسبیح پڑھتے بیٹھے رہو تو ابھی اللہ کی خدائی میں اور اللہ کی معجزہ ہونے، وہ نشانی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ اسی لیے تو وہ معجزہ ہے کہ وہ عقل میں نہ آوے لیکن پھر بھی اس کو مانا جاوے۔ بہرحال تو اس کے اندر مسئلہ ہے، عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ 3 جماعتیں ہو گئی معجزہ وغیرہ کے بارے میں، جو بھی عقل کے خلاف چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں اسلام کی عقل کے خلاف ہیں۔
دین اس کا نام نہیں ہے کہ میری سمجھ میں جو آئے گا اس کو مانوں گا اور میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا. نہیں, سمجھ میں آوے کہ نہ آوے لیکن میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرے یار کی خوشی ہے. یہی بات میرے رگوں پہ میں بسی ہے. یعنی جو سمجھ میں آوے تو بھی ٹھیک, آمنا و صدقنا, اور سمجھ میں نہ آوے تو اور زیادہ ٹھیک. یہ ہے کیوں. دیکھو 3 طرح کے فرقے ہو گئے, معجزہ اور اسی طرح قبر کے مسئلہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ بھئی ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھئی 3/6 کی قبر کے اندر بندے کو ڈال دیا گیا, اور حدیث میں آتا ہے کہ تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے, اور اگر نیک بندہ ہوتا ہے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, وہاں کی خوشبو آتی رہتی ہے. اتنی سی 3/6/3 کی قبر, اس کے اندر اتنی ساری جگہ کہاں سے آ گئی؟ اٹ از ویری ویری امپاسبل. اور پھر وہاں کہ انسان مر گیا اور بہت ساری چیزیں قبر کے بارے میں, تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے سوالات ہیں. وہ تو مستقل چیپٹر ہے, اس کو مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے. خیر کہ بھئی عذاب کیسے ہوتا ہے, گل گیا, بہت سے لوگ سڑ گئے, بہت سے لوگوں کو جانوروں نے کھا لیا, جل کے راکھ ہو گئے, تو کس کو عذاب دیا جائے گا؟ اور بہت سے لوگ قبر میں, ہر کوئی تھوڑی جاتا ہے, ہر کوئی قبر میں تھوڑی دفن ہوتا ہے. ہزاروں لوگ, کروڑوں لوگ جلا دیے جاتے ہیں, بہت سے لوگ مر جاتے ہیں ویسے ہی, جانور کھا گیا, اس کا جز بن گیا بدن کا, پانی کے اندر گل سڑ گئے. تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یا معجزات اور نشانیاں ہیں, جو بھی عقل سے باہر کی چیزیں ہیں, اس کے بارے میں 3 طبقوں میں امت بڑھ گئی. ایک نے تو سب انکار کر دیا بالکل کہ بھئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, اس لیے یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے نہیں ہو سکتا. وہ تھا نا, وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تھا. وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے, وہ مچھلی کو پکڑتے تھے, اور اللہ نے کہا تھا کہ سنیچر کے دن عبادت کرو گے اور شکار نہیں کرو گے. انہوں نے اس کے خلاف کیا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. قرآن میں ہے, 2 جگہ پر قرآن میں آیا ہے, پہلے پارے میں اور 9ویں پارے میں. تو اب جو لوگ عقل کی ترازو پر تولتے ہیں کہ انسان بندر بن گیا, اٹ از ویری ویری امپاسبل, تو اس کو جو ہے کہا جائے گا کہ عقل میں آوے کہ نہ آوے لیکن ماننا پڑے گا. تو بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو عقل کے ترازو پر تولنے لگے. تو اسلام کے پلیٹ فارم سے, راہ حق سے, صراط مستقیم سے, اہل سنت والجماعت کے بہترین پلیٹ فارم سے ہٹ گئے, گمراہ ہو گئے. فرقہ نیچریہ جسے سر سید احمد جو گزرے ہیں, ایم یو کے جو ہے بانی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی جو ہیں, ان کا اور اس طرح کے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو بھی اس طرح کی چیزیں, فرشتے نظر نہیں آتے, یعنی جو نظر نہ آوے, سمجھ میں نہ آوے, اس کا انکار کیا جاوے, اس کو نہ مانا جاوے. تو معجزہ کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہوا, کیونکہ یہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ قوم نے کہا کہ آپ نبی ہو تو ہم جو ہے ہمارے لیے یہ کرو کہ پہاڑ پھاڑ کر, چیر کر اونٹنی نکال کے دکھاؤ, اور وہ بھی حاملہ ہونی, پیٹ سے ہونی چاہیے, اور نکلتے ہی فوراً بچہ جنے, تو ہم مانیں گے. تو اللہ نے وہ بھی دکھلایا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اب اس طرح بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اور ایسا کیسے کوئی بندر بن جاوے. تو عقل پر تولنے جائیں گے تو ایک فرقہ امت کا گمراہ ہو گیا, انکار کر دیا ان چیزوں کا. عذاب قبر کا انکار, کیوں فرشتے نظر نہیں آتے, فرشتے, حالانکہ عقل سے بھی, ان باتوں کو عقل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. جواب ترکی ب ترکی, ایٹ فور ٹیٹ, جیسے کو تیسا بھی دیا جا سکتا ہے. وہ جواب بھی الزامی, اس کو جواب کہتے ہیں. اور ایک تحقیقی جواب تو ہے ہی, بھئی قرآن و حدیث میں جو آئے گا سمجھ میں نہ آوے کہ نہ آوے, اس کو ماننا ہے. یہ تحقیقی جواب, ایمان والا جواب کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, تو قرآن و حدیث میں جو کہہ دیا, جو نبی نے فرما دیا, جو اللہ نے فرما دیا, وہ ہمیں سمجھ میں آوے کہ نہ آوے, کیونکہ اللہ ہم سے بڑے ہیں, نبی ہم سے بڑے ہیں, ان کی عقل و سوچ ہم سے زیادہ ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اللہ کے معاملے کو, لہذا آمنا و صدقنا. لیکن الزامی جوابات بھی عقل کو عقل سے بھی, بھئی یہ کیا مطلب کہ جو نظر نہیں آتا اس کو نہیں ماننا. دنیا میں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی پھر بھی بندہ مانتا ہے. درد, پین, بھئی پاؤں میں درد ہو رہا ہے یا سر میں درد ہو رہا ہے, درد کی جگہ آپ بتائیں گے, لیکن ہم کہتے ہیں بھئی پین دکھلاؤ, درد دکھلاؤ کہاں ہے, جگہ مت دکھلاؤ کہ یہاں پر درد ہو, لیکن درد ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی دکھا سکتا ہے, لیکن مانتے ہیں نا درد ہو رہا ہے. تو دنیا میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہت سے ملکوں کو, بہت سے شہروں کو, بہت سی چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں, پھر بھی ہم مانتے ہیں. کوئی انکار کرے تو بھی ہم جو ہے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیں گے. کوئی کہے کہ امریکہ کوئی کنٹری نہیں ہے, حالانکہ کوئی بھی نہیں گیا, لیکن پھر بھی مانیں گے. 1,00,000 لوگ بھی کہیں کہ نہیں امریکہ کوئی دیش نہیں ہے, تو کہیں گے نہیں تم سب جھوٹے ہو, امریکہ ملک ہے, دیکھا بولے نہیں دیکھا ہے, پھر بھی. تو
امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح کی چیزوں میں، یہ بہت اہم بات ہے، اس طرح کی چیزوں میں کہ جو ہمیں عقل میں نہ آوے اور دکھائی نہ دے. بھائی اللہ کو دیکھا نہیں، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول کو اور سارے رسولوں کو، انبیاء کو دیکھا نہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو دیکھا نہیں، پھر بھی لیکن مانتے ہی نہیں مانتے. آمنت باللہ و ملائکتی، پورا ایمان مفصل، ایمان کا ہمارا عقیدہ ہے. انکار کر دیں گے آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو ان ساری باتوں کے بارے میں جو عقل میں نہ آوے اور نظر میں نہ آوے، اس کے بارے میں یہی کہا جاوے کہ آمنا و صدقنا. جو لوگ عقل کے ترازو پر تولیں گے یا بولے دیکھیں گے تو مانیں گے، یہ سمجھ میں آئے گا عقل میں تو ہی مانیں گے، تو پھر وہ ایمان کی ڈگر سے ہٹ جائیں گے. تو ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح ہوا. دوسرا طبقہ کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہو رہی نبی کے ہاتھ پر. اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئی، اور انگلی سے یہ ہوا اور وہ یوں ہوا. تو اب اس عمل کو، اس فعل کو ابھی بتایا میں نے کہ اللہ کا فعل ہے. عمل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ نبی جب چاہیں اور جس طرح چاہیں معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے، جب اللہ چاہے گا تب ظاہر ہوگا. تو اب بہت سے لوگ، دوسرا فرقہ جو ہے اس نے ان تمام کو نبی کا فعل سمجھ لیا ہے، نبی کا فعل سمجھ لیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو خدا کیوں مان لیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حالانکہ وہ مردوں کو زندہ وہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے. قرآن میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ ہے، قم بِإِذْنِ اللہ اور بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے یہ ہو جا، اللہ کے حکم. یعنی قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے حکم اور پرمیشن سے ہو رہا تھا. تو کرنے والے اللہ تھے. تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس طرف چلا گیا، وہ بھی، یہ بھی گمراہ ہوئے، یہ بھی گمراہ ہوئے. انہوں نے کیا کہا کہ سب نبی کرتے ہیں لہذا نبی خدا کی طرح ہے. جسے آج امت میں ایک طبقہ ہے بہت بڑا، وہ نبی کے کو ہی جو ہے وہ معاملہ جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ نبی کے ساتھ کرنے لگ گئے. عالم الغیب نبی کو ماننے لگے، مختار کل ماننے لگے کہ جنت و جہنم کی کنجیاں دست اقدس میں تھما دی گئی ہیں، آپ جس کو چاہے جنت میں داخل کریں، جس کو چاہے جہنم میں داخل کریں، اللہ تو نیوٹرل ہو گیا ہے. لینا ہوگا جو کچھ لے لیں گے محمد سے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. اس پر فوٹی تقدیر نعرے لگتے ہیں اسے، یعنی عقیدے کو خراب کرنے والے شعر پر، کفر سے بالکل بھرے ہوئے اور سڑے ہوئے شعر پر خطرناک طریقے پر فوٹی تقدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نعرہ لگانا چاہیے. نعرے تکبیر نہیں بلکہ فوٹی تقدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی شاعر نے کتنی بڑی توہین اللہ کی کر دی کہ لینا ہوگا جو کچھ لے لیں گے محمد سے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. یعنی اللہ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ بس اکیلے ہیں. واہ. یعنی جو خدا ہر چیز کا، سارے خزانوں کا مالک ہے، قرآن میں ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، بیدک الخیر، ساری آیتوں کا انکار ہو گیا اور اس پر جھوم کے نعرے لگ رہے ہیں. اور اسی طرح عجیب یعنی من گھڑت قصے، یعنی مت ماری گئی ہے کہ بولے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کو دستگیر کہتے ہیں. بولے دستگیر کے معنی مدد کرنے والا، ہاتھ تھامنے والا، لفظی ترجمہ ہوگا ہاتھ پکڑنے والا، فارسی کا ہے لفظ ہے یہ. دست کے معنی ہاتھ اور گیر کے معنی پکڑنا، تو دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا. بولے آپ کو معلوم ہے یہ دستگیر غوث پاک کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بولے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فیض سبحانی عالم ربانی ایک مرتبہ اللہ میاں دونوں جا رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میاں اور غوث پاک دونوں جا رہے تھے، چل رہے تھے. تو اللہ میاں کا پاؤں پھسل گیا تو غوث پاک نے کہا کہ ہاتھ دے دو، تو ہاتھ پکڑ لیا تو گر گئے. تو اس لیے دستگیر ہو گئے کہ ہاتھ پکڑنے والا، ہاتھ تھامنے والا ہے. یعنی غوث پاک اللہ کو گرنے سے بچا لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس پر نعرے لگتے ہیں، یعنی ستم بالائے ستم، کریلا اور نیم چڑھا، کریلا کڑوا پھر نیم کی جھاڑ پہ ہو گیا تو اور کڑوا ہو گیا. یعنی اس پر نعرے لگتے ہیں نہ. تو بہرحال امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس لیے گمراہ ہوا کہ انہوں نے ان سارے فعلوں کو جو معجزات وغیرہ ہیں اس کو نبی کا فعل سمجھ لیا، تو نبی کو خدا مان لیا کہ نبی جو ہے اس طرح کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام اس طرح، وہ عیسائی کہ وہ جو ہے خدا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، تو وہ بھی ہٹ گئے، یہ بھی گمراہ ہو گئے. حالانکہ بیچ کا صراط مستقیم جو تیسرا طبقہ ہے امت کا جو رائے حق پر ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو یعنی معجزات عقل، یعنی ہم معجزات کو مانتے ہیں عقل کی ترازو پر نہیں، سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، نظر میں آوے کہ نہ آوے، پھر بھی ہم مانتے ہیں. اور اللہ کا فعل مانتے ہیں، نبی کا فعل نہیں.
تو دیکھو دونوں باتوں سے ہم بچ گئے، ادھر کی گمراہی سے بھی بچ گئے، ادھر کی گمراہی سے بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم عقل میں سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے، سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے۔ آج کل عجیب عجیب لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ 28 سے 29 رمضان کو ایک صاحب کا فون آیا تو وہ ان کا یہی نصیب، جبکہ جو عقل میں آئے گا وہ مانوں گا، جو عقل میں نہیں آئے گا اس کو نہیں مانوں گا۔ تو وہ عجیب طریقے سے انہوں نے سوال کیا، یو پی سے فون آیا، کسی نے نمبر دے دیا ہوگا کہ مفتی صاحب ان سے بات کرو، یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے۔ تو وہ سوال کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے، پیسے بھی ہمارے پاس ہیں، حج فرض ہے ہمارے اوپر، اور ایک طرف ایک پڑوس میں آدمی بھوکا مر رہا ہے، پڑوس میں ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، بیمار بھی ہے، علاج کا مسئلہ بھی ہے، تو اب ہم حج پہ جائیں کہ اس کو خرچ کریں؟ دینا کچھ نہیں ہے، یہ تو خالی عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں خالی لوگ۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، عمل سے بالکل پیدل ہوتے ہیں، عمل کی دنیا میں بالکل 0/0 ہوتے ہیں، خالی باتیں کروا لیجیے دنیا بھر کی، بڑے بڑے فتوے دلوا دیجیے چائے کی دکانوں سے بیٹھ کر۔ یہ لوگ عمل کے نہیں بلکہ خالی گفتار کے غازی ہوتے ہیں، ایسے لوگ کچھ نہیں کرتے امت میں، خالی بس انتشار اور بگ بگ اور بڑبڑانا اور چلانا جانتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ کہ بھائی وہ پڑوس میں آدمی مر رہا ہے، بیمار بھی ہے، بھوکا بھی ہے، تو اس کو کھلانا، اس کا علاج کرانا یہ ضروری ہے یا حج کرنا ضروری ہے؟ میں نے کہا حج فرض ہے تو حج ضروری ہے آپ کے اوپر۔ بولے اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی کھلاؤ۔ بولے ایسا کیسا، اسلام میں ایسا کیسا ہے؟ بولے ہم یعنی کافروں اور مشرکوں کو پیسہ دے دیں، مطلب اس کا یعنی ایک تو غلط بات بھیجے میں گھسی ہوئی ہے کہ یعنی حج میں جا رہا ہے تو جو پیسہ دے رہا ہے وہ کافروں کو دے رہے ہیں۔ بھائی تیرا کرایہ، تیرا خرچہ تو خود خرچ کر رہا ہے۔ یعنی اس اتنا بڑا بھونڈا دماغ کا آدمی تھا کہ مطلب حج میں خرچ کرنا یعنی گویا کافر کو دے رہا ہے پیسہ۔ عجیب بات۔ بھائی ٹکٹ کس کا ٹکٹ ہے؟ سفر کون کرے گا؟ تو کرے گا۔ کھانا کون کھائے گا؟ ہوٹل میں کون ٹھہرے گا؟ وہاں پر زیارت کون کرے گا؟ تو خرچہ کس پر ہو رہا ہے؟ خود پر ہو رہا ہے، خود کا تو کرایہ دے رہا ہے، خرچہ دے رہا ہے، ہوٹل کا کرایہ دے رہا ہے۔ تو بولا ہم کافر کو دے دیں میں حج میں چلے جاؤ، کافر کو پیسہ دے دیں میں نے کہا کافر کو تجھے مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے، تجھے دنیا کی جانکاری ہی نہیں ہے۔ کون سا بیوقوف یہ کہے گا کہ حج میں خرچ کرنا ہے یعنی گویا کافر کو پیسہ دے رہے ہیں؟ وہ ایئر لائنس کی بات، بھائی ٹھیک ہے وہ ایئر لائنس والے ایئر انڈیا ہو یا مان لو کہ غیر مسلم کی جو ہے وہ ایئر لائنس ہے، لیکن فائدہ تو اٹھا رہا ہے نا، تو نے اپنے اوپر خرچ کیا نا۔ کون سا بیوقوف یہ کہے گا کہ مطلب سفر کیا تو میں نے مطلب ان کے اوپر خرچ کیا ہے، یعنی ٹرین والے پر میں نے، سرکار کے اوپر میں نے خرچ کیا ہے کیونکہ میں سفر میں گیا تھا اس لیے، تو نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو پہلی بات تو جو ذہن میں غلط بات گھسی ہوئی ہے وہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حج میں جو بھی خرچہ ہو رہا ہے وہ اپنا ہی خرچہ ہے، ہاں جو بھاؤ بڑھا ہوا تھوڑا بہت اس کا نفع ہوگا، لیکن اصل نفع اور اصل فائدہ تو خود بندے کا ہے، اس کو سفر کرنا ہے، اس کا کرایہ ہے، اس کے ہوٹل ہے، اس کا کھانا ہے، اس کی ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس طرح کی کنڈیشن کبھی ایسی آ جاوے ایمرجنسی، اب کہتے ہیں نا ایک سوال یہ بھی کسی نے کیا کہ بولے نماز پڑھنا تھوڑی ضروری ہے؟ بولے کیوں؟ بولے ایک آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاوے، ایک آدمی گر گیا اور تڑپ رہا ہے اور اذان ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ کرتے ہیں سوال اس طرح کا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں، کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک آدمی گر گیا ہے اور کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے، بیچارہ تڑپ رہا ہے اور اذان ہو گئی تو تم نماز پڑھنے جاؤ گے، اس کو اٹھاؤ گے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ بیوقوفی والے سوالات ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بھائی ایمرجنسی کی بات الگ ہے، اور پھر اس میں بھی تو فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا۔ یہ کس نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں اٹھائیں گے مرنے دیں گے؟ کس نے کہا؟ اسلام کی تعلیم ہے کہاں یہ؟ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ نماز بھی پڑھ، وہ بھی کر، ایمرجنسی ہو گیا، اگر اس وقت اس کی جان بچانا ضروری تھا اور کوئی اور نہیں تھا، اب یہ فرض عین فرض کفایہ ہو گیا جانے کا۔ میں اس کے سامنے علمی بات کرتا، وہ جب اس کو دنیا کا نالج نہیں ہے، موٹا ایک بھونا مسئلہ نہیں معلوم کہ، تو اس کے سامنے علمی بحث کرنا بیکار تھا۔ نماز فرض عین ہے اور کسی اور کی مدد کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن کنڈیشن ایسی ہو جاوے، آؤ اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ اگر کوئی اور نہیں ہے بچانے والا، یہ اکیلا بندہ ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، تو واقعی نماز ابھی چھوڑ دے، اب اس کو پکڑے اٹھائے، لیکن نماز تو پڑھنی پڑے گی نا بعد میں، اگر وقت ملا تو فرض ادا، نہیں تو بعد میں قضا، تبھی تو ہوگی رب کی رضا، نہیں تو ملے گی سزا۔ تو کہاں ہے، کون سا، یعنی یہ بات کہاں ثابت ہوئی کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ نماز فرض ہے، وہ فرض عین ہے وہ، اور کسی اور کی جان بچانا، اگر اور لوگ ہیں تو آپ کے اوپر فرض کفایہ تھا، فرض عین نہیں تھا، اور لوگ نماز نہیں پڑھنے وہاں کھڑے ہیں، تو میں نے کہا کہ پڑوس میں اور بھی تو آپ کے لوگ ہوں گے نا،
پڑوس میں کوئی مر رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، آپ کا پڑوسی بیمار ہے، تو اور بھی تو پڑوس بولے ہاں اور لوگ بھی ہیں، تو بولے وہ کیا کریں گے؟ آپ حج پہ جائیے اور تھوڑی بہت مدد کیجیے اس کی، جو بھی اللہ توفیق دے اس کے علاوہ، تو اور لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے اوپر فرض عین نہیں ہے. اب وہ فرض عین فرض کفایہ کیا سمجھے گا؟ تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ اگر کام کرنے والے یا بچانے والے، مدد کرنے والے ہیں تو ہر ایک پر ضروری نہیں. جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب کے اوپر فرض عین تھوڑی ہے، وہ گنہگار نہیں ہوں گے دوسرے لوگ. ایسے ہی وہاں بچانے والے اور لوگ تھے، انہوں نے بچا لیے، جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں یا جو نان مسلم ہیں، تو تیرے اوپر کہاں فرض عین ہے کہ تو نماز چھوڑ دے اور جا کے جان بچاوے؟ تو اسلام میں ہر چیز کا سوال کا جواب موجود ہے. لیکن یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کو عمل نہیں کرنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ حج کرنی ہے، نہ 1 روپے کی مدد کرنی ہے. وہ 1 روپے کی مدد بھی نہیں کرتا ہوگا پڑوسی کی، لیکن خالی بات چلانے کے لیے اور حج کو جو ہے ٹالنے کے لیے اور اپنے عقل کو جو ہے اوپر رکھنے کے لیے یہ سوال کیا گیا تھا. بولا پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ یعنی کفریہ جملہ استعمال کیا کہ جو سمجھ میں آئے گا اس کو مانوں گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو نہیں مانوں گا، چاہے کہیں بھی ہو، قرآن میں ہو کہ حدیث میں ہو. میں نے کہا بھائی توبہ کر لے، تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ اور وہ افطار کا وقت تھا، یو پی میں تو 6:30 پونے 7 بجے افطار ہو جاتا تھا. اس کا مطلب روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا، جبھی تو لمبی بات کر رہا ہے میرے سے. اللہ ہی رحم کرے. خیر، تو گفتار کے غازی نہ بنے، کردار کے غازی بنے. عمل کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. بہرحال تو فرما دیا کہ انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں. لہذا صحیح عقیدہ یہی ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث کی بات ہے، اچھے معتبر علماء سے ہمیں معلوم ہو گئی، پکی بات ہے بالکل. تو آمنا و صدقنا، سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، نظر آوے کہ نہ آوے، اس کو ماننا ہے. ایسے معجزہ کا مسئلہ کہ ہر معجزہ عقل میں آنے والا ہے ہی نہیں، پھر بھی مانیں گے اور اس کو اللہ کا عمل اور فعل جانیں گے. نبی کا فعل نہیں ہے، نبی کے ہاتھ سے اللہ نے ظاہر کیا ہے. جیسے کرامت ولی کے ہاتھ سے اللہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن ظاہر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ. اسی لیے تو اللہ کا ولی جب چاہے کوئی کرامت دکھلا دے، اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ جب چاہتا ہے اس کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی کرامت. اسی لیے کرامت دکھلانا یہ ولی ہونے کی علامت نہیں، اور معجزہ دکھلانا یہ نبی ہونے کی علامت نہیں. ولی ہونے کی علامت سنت اور قرآن پر عمل ہے، قرآن و سنت پر عمل ہے. زندگی میں جو ہے اعمال ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے، سنت کا پابند ہے. یہ ہیں ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. قرآن پر ایڈریس کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے، ایمان میں پختہ ہیں اور تقوی والے ہیں، یعنی گناہ کو چھوڑنے والے اور نیک عمل کرنے والے. تقوی کی یہ شارٹ کٹ میں تعریف ہے. جو ایمان والے ہیں یعنی ان کا عقیدہ بھی مضبوط، اور تقوی والے ہیں یعنی سارے گناہوں سے بچنے والے بڑے بڑے اور نیک عمل کرنے والے. یہ ہیں ولی، یہ ہیں اللہ کے ولی. الٹے سیدھے ننگ دھڑنگ پڑے ہوئے ہیں، نہ کپڑے کا سارے طبق روشن ہو چکے ہیں اور نہ کپڑے کا ٹھکانہ، اور پھر جو ہے نماز جو ہے مدینے میں یہاں سے ہو رہی ہے. سب کچھ یہ کھا بھی یہی رہا ہے، ٹھوس ہر چیز یہی ٹھوس رہا ہے، بریانی یہ وہ، اور نماز مدینے میں ہو رہی ہے. تو یہ ایسے ولیوں کا ہاں وہ سنا تھا نا، اب بس ختم کر رہا ہوں. ایک پیر صاحب تھے، تو ان کا جو ہے مرید پر یعنی امپریس کرنے کے لیے اور اپنا رعب ڈالنے کے لیے، ایک مرید تھا بیچارہ بھی کچا پکا تھا، نیا نیا داخل ہوا تھا، یعنی دیوبندی مسئلہ کا تھا. اس کو کوئی گھسیٹ کے لے گیا کہ چل ہمارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو بیٹھے تھے، آنکھ بند کی، مریدوں کے سامنے ہو کہا در در در. تو سب حیران ہے کہ پیر صاحب کس کو ڈانٹ رہے ہیں آنکھ بند کر کے. تو بولے کم بختو، پوچھتے نہیں ہو. بولے عرض کر دیجیے پیر صاحب کیا ہوا. بولے میں نے دیکھا یہاں سے مدینہ پاک میں روزہ اقدس میں کتا گھس رہا تھا، جب میں نے ڈانٹا ہے تو ہٹائے وہاں سے. روزہ اقدس میں کتا گھس رہا تھا، جب میں نے یہاں سے ڈانٹا ہے تو ہٹائے. بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ روزہ اقدس جو ہے نا وہ جنگل میں ہے کہیں، سمجھیں، وہ کہیں جنگل ونگل میں ہے، آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، وہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں، آبادی ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی وہاں پر پہرے داری کرنے والا ہے ہی نہیں، اور روزہ اقدس بالکل کھلا ہوا ہے، جنگل میں ہے، اس لیے کتا گھس رہا تھا. تو پیر صاحب کو ایسے نظر آ گیا، تو بولے ڈانٹا ہے تب ہٹائے، ڈانٹا ہے تب جا کے ہٹائے. تو اب یہ مرید ایک دم سٹ ہو گیا کہ تو عجیب معاملہ ہے، اس کو سبق سکھلانا پڑے گا پیر صاحب کو. تو اس نے دعوت کری، بلکہ میں نے الٹا کہا کہ یہ جو تھا یہ بیچارہ مرید یہ زیادہ ان سے امپریس نہیں تھا، بلکہ یعنی امپریس تھا لیکن اس کی بیوی نہیں مانتی تھی. اس کی بیوی جو ہے کسی دیوبندی مسلک کی تھی. یہ روزانہ جا کر بیان کرے کہ میرے پیر صاحب ایسے ایسے. آج کا واقعہ بولے آپ تو سناؤں گا نا واقعہ
تو آج تو بیگم جو ہے بالکل امپریس ہو جائے گی کہ آج تو پیر صاحب کو یہاں سے کتا نظر آ گیا مدینے میں. جب ڈانٹا ہے پیر صاحب نے تو ہٹائے وہاں سے. بولے اچھا. اب بیوی کی اندر اندر غصہ آ رہا ہے کہ اب تو سبق سکھانا ہی پڑے گا, اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے. بولے اچھا آپ کے پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں, تو بولے ایسے پیر صاحب کو تو گھر میں بلانا چاہیے, وہ آئیں گے تو برکتیں ہوں گی, نورانیت آئے گی, لہذا دعوت دو. اور پیر صاحب کے لیے جو اسپیشل جو ہے دیسی مرغا لے کر آؤ, اور پیر صاحب کے دستے اقدس سے ذبح کراؤ. کہا پیر صاحب آپ کی دعوت. بولے رک جا پہلے تاریخ دیکھو خالی ہے کہ نہیں, وہاں تو یہ بھی مسئلہ رہتا ہے نا. تو آپ کھول کے دیکھا بھائی فلاں دن خالی ہے, ٹھیک ہے, اس دن آپ کی دوپہر کی دعوت. اب صبح میں ذبح کروایا پیر صاحب کے ہاتھ سے دیسی مرغا. اب دوپہر میں جب کھانے کا وقت ہوا حضرت تشریف لائے, تو بیگم نے جو ہے وہ آٹا گوندنے والی جو تھال ہوتی ہے گہری والی, اس میں جو ہے نیچے بوٹی رکھی, اوپر چاول سب رکھ دیا اور لا کر پیش کر دیا گیا. دسترخوان پر حضرت بیٹھے ہیں, جلوہ افروز ہیں. کہا پیر صاحب بسم اللہ کیجیے, کھانا شروع کیجیے. حضرت خاموش ہیں, ایک بار دو بار تین بار. اب ایک دم لال پیلے ہو رہے غصے سے کہ صرف چاول سامنے رکھا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ کیجیے, توہین کر رہا ہے کم بخت. کہا کہ کم بخت صرف چاول پہ بسم اللہ کروں, مرغی کہاں گئی, مرغا کہاں گیا. تو بیگم نے جو ہے وہ تنبیہ الغافلین جو ان کا انٹرنیشنل ہوتا ہے وہ جانتے ہیں نا, بیلن, وہ لے کر آئے اور وہی دھڑا دھڑ جو ہے اس سے ان کا خوب جو ہے پوسٹ مارٹم کیا. کہا کہ کم بخت یہاں سے آنکھ بند کر کے مدینے میں کتا نظر آ گیا اور چاول کے نیچے بوٹی نظر نہیں آ رہی, دیکھ چاول کے نیچے بوٹی ہے یا نہیں. تو ایسا ہوتا ہے. اللہ جو ہے ایسے پیروں سے امت کا بیڑا غرق ہونے سے بچائے ہیں. تو میں یعنی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتا, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی کو بھی اپنا رہبر اور بڑا مانو تو یہ دیکھو ولی کی پہچان الٹی سیدھی باتیں یا الٹی سیدھی کرامات دکھلانا نہیں ہے, بلکہ وہ ایمان کا پختہ ہوگا اور تقوی طہارت والا ہوگا, نیک ہوگا, اس کے اندر اعمال ہوں گے, سنتیں ہوں گی. خیر باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. ایک مسئلہ آ رہا ہے لیکن وہ اس میں ٹائم ہو جائے گا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ایک ٹکڑا رہ گیا, انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے. سبحان اللہ و بحمدہ.